بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ترک صدر رجب طیب اردوان حجاب نہ پہننے کے قانون پر کیا کرنے جا رہے ہیں؟ پاکستان انڈیا سے کیوں ہارا؟ روس کا یوکرین کے خلاف ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال پر جاپان کا بھی رد عمل آ گیا۔ صدر شی جن پنگ کا تیسری بار صدر منتخب ہونے پر دنیا کے لیے اہم پیغام بھی آ گیا۔ پنجاب کے 30 سے زائد مفتیوں نے عمران خان سے کیوں ملاقات کی؟ کراچی، لاہور اور دہلی دنیا کے آلودہ شہروں کی فہرست میں کس نمبر پر آ گئے؟ بھارتی ریاست میں سورج گرہن پر توہم پرستی۔ خانہ جنگی سے کیسے بچا جائے، بورس جانسن کی رشی سناک سے ملاقات۔ دارالعلوم دیوبند انڈین حکومت سے کیوں منظور شدہ نہیں، دارالعلوم دیوبند نے بتا دیا۔ روس یوکرین جنگ کے تناظر میں امریکہ نے اپنی فوج 80 سال بعد کہاں پہنچا دی؟ ترک صدر رجب طیب اردوان نے ریاستی اداروں، اسکولوں اور جامعات میں خواتین کو حجاب پہننے کے حق کی ضمانت دینے کے لیے ملک کی ریفرنڈم کروانے کا اعلان کر دیا۔ یہ مسئلہ خاص طور پر صدر اردوان کی حکومت کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ ان کی اسلامی بنیاد رکھنے والی حکمران جماعت نے 2013 میں ریاستی اداروں میں حجاب پہننے پر طویل عرصے سے عائد پابندی ختم کر دی تھی۔ ترکی میں 2023 میں عام انتخابات سے پہلے حالیہ مہینوں میں حجاب کا مسئلہ سیاسی بحث پر حاوی رہا اور یہ ترکی میں طیب اردوان کے 2 دہائیوں کے کنٹرول کے لیے سب سے سنگین چیلنجوں میں سے ایک ہے۔ خود صدر اکثر پابندی اٹھانے کو اس بات کی ایک مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ کس طرح ان کی پارٹی نے سن 2002 میں اقتدار میں آنے کے بعد مسلم ترکوں کی نمائندگی کرتی ہے، جبکہ اس سے پہلے ترکی پر حکمرانی کرنے والی سیکولر جماعتوں کی حجاب پہننے کے حق کی مخالفت رہی ہے۔ انہوں نے ہفتے کے روز حزب اختلاف کی مرکزی جماعت کے رہنما کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر آپ میں ہمت ہے تو آئیں اس مسئلے کو ریفرنڈم میں پیش کرتے ہیں اور قوم کو فیصلہ کرنے دیتے ہیں کہ وہ اس پر کیا رائے دیتے ہیں۔ حزب اختلاف کی یہ مرکزی جماعت CHP سیکولر جماعت کی قیادت کرتی ہے۔ یہ جماعت سیکولر اور جدید ترک جمہوریہ کے بانی مصطفیٰ کمال اتا ترک کی قائم کردہ ہے، جس سقاف اوڑھنا غیر قانونی قرار دیا تھا۔ ترکی میں دوستوں، سرکاری ملازمین دفتروں، اسکولوں وغیرہ میں سکارف وغیرہ نہیں پہن سکتے۔ 1990 کی دہائی میں حجاب ترکی کی سیاست میں بحث کا مرکزی موضوع ہوا کرتا تھا، لیکن آج کسی بھی جماعت نے مسلم اکثریتی ترکی میں سرپوش اوڑھنے پر دوبارہ پابندی عائد کرنے کی تجویز پیش نہیں کی ہے۔ اس ماہ کے اوائل میں حزب اختلاف کی جماعت نے اعتراف کیا تھا کہ ہم نے ماضی میں حجاب کے حوالے سے غلطیاں کی تھی، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس مسئلے کو پیچھے چھوڑ دیں۔ ترکی کے قانون کے تحت دوستوں، ایسی ترامیم کے حق میں 400 قانون سازوں کے ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کی منظوری کی صورت میں پھر ملک میں ریفرنڈم کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ترک صدر نے کہا تھا کہ اگر یہ مسئلہ پارلیمان میں حل نہیں ہوتا تو پھر ہم اسے عوام کے سامنے پیش کریں گے۔ T20 ورلڈ کپ کے سپر 12 مرحلے کے چوتھے ہائی وولٹیج میچ میں بھارت نے پاکستان کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 4 وکٹوں سے شکست دے دی۔ دوستو، پاکستان کا آخری اوور سپنر سے کروانا سمجھ سے باہر ہے۔ عمران خان کی 10 سالہ کپتانی کے دور میں کوئی ایک بھی ایسا میچ نہیں ہے کہ اس نے کبھی آخری اووریں کسی سپنر سے کروائی ہوں۔ ہم یہ گند کچھ عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ آخری اووریں سپنر سے کروائی جا رہی ہیں۔ ہمارا کپتان آسٹریلیا جیسی باؤنسی اور فاسٹ وکٹ پر آخری اوور سپنر سے کروا رہا ہے۔ عمران خان کے دور کے بہت سے میچز ایسے ہیں کہ وسیم اور وقار آخری 2 سکور نہیں بننے دیتے تھے اور میدان پر پوری ٹیم کی گرج رہتی تھی۔ اب دیکھ لیں کہ اتنے سکورز کے باوجود ٹیم کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ ہار جیت گیم کا دوستوں حصہ ہے، کم از کم اپنی گیم تو کھیلیں۔
ہارنے کے بعد ایسا نہیں ویسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ایک ٹپیکل سی بات ہے، لیکن کچھ ایسے بلندر چیزیں ہوتی ہیں جو سمجھ سے باہر ہوتی ہیں۔ میرے جیسے باہر بیٹھے بندے کو سمجھ آ رہی ہے کہ اس باؤنسی وکٹ پر گڈ لینتھ سے تھوڑا سا پیچھے جو بھی بال کروائی گئی وہ کسی سے نہیں کھیلی گئی، حتیٰ کہ شہین بھی اسی گیند پر آؤٹ ہوا تھا۔ آسٹریلیا کی وکٹ پر ایسی گیندیں سوچنے سے پہلے بھی آپ کے بلے پر آ جاتی ہیں، لیکن ان پروفیشنل کھلاڑیوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئی، حیرت ہے۔ جاپان نے خبردار کیا ہے کہ اگر روس نے یوکرین کے خلاف ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال کیا تو اسے انسانیت کے خلاف دشمنی کے طور پر دیکھا جائے گا۔ جاپان نے روسی صدر پیوٹن کے بیانات کو انتہائی پریشان کن قرار دیا ہے۔ روس کی جانب سے ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے کی دھمکی بین الاقوامی امن اور سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے اور یہ ناقابل قبول ہے۔ آئندہ برس جاپانی وزیر اعظم ہیروشیما میں G7 ممالک کے رہنماؤں کی میزبانی کریں گے۔ اس شہر میں 6 اگست 1945 کو امریکہ نے ایٹمی حملہ کیا تھا، جس میں 1,40,000 افراد مارے گئے تھے۔ اس حملے کے 3 روز بعد 9 اگست 1945 کو جاپان کے ایک اور شہر ناگاساکی پر بھی ایٹمی حملہ کیا گیا تھا۔ یاد رہے دوستو کہ اس برس فروری میں یوکرین پر حملے کے بعد روسی صدر نے کئی مرتبہ ٹیکٹیکل جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی دھمکی دی ہے۔ دوسری جانب یوکرین جنگ کے تناظر میں روس اور امریکہ کے وزرائے دفاع کے درمیان غیر معمولی ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس میں بین الاقوامی سیکیورٹی کے معاملات پر بھی گفتگو کی گئی ہے۔ یہ رابطہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب یوکرین کے مفتوحہ شہر خیرسن کا قبضہ چھڑانے کے لیے روس کے حامی حکام نے جنوبی شہر کو قلعے میں بدلنے کا اعلان کیا ہے۔ یوکرین کی افواج خیرسن پر روس کا قبضہ ختم کرنے کے لیے پیش قدمی کر رہی ہے۔ دونوں وزرائے دفاع کے اس رابطے کے بارے میں زیادہ تفصیلات تو سامنے نہیں آ سکی، تاہم دونوں ملکوں نے اس ٹیلی فونک گفتگو کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ یوکرین کے معاملے پر گفتگو ہوئی ہے۔ وزیر دفاع آسٹن نے رابطے بحال رکھنے کی اہمیت پر بھی زور دیا ہے۔ صدر شی جن پنگ تیسری بار چائنا کے صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ چینی صدر شی جن پنگ مزید 5 سال کے لیے چائنا کے حکمراں رہیں گے۔ چائنا میں 2 بار سے زائد صدارت کے عہدے پر پابندی تھی۔ گزشتہ روز کئی ترمیم کے بعد شی جن پنگ کے تیسری بار صدر منتخب ہونے کی راہ ہموار ہو گئی۔ صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ دنیا کو چین کی ضرورت ہے۔ چینی صدر کا کہنا تھا کہ چین دنیا کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا اور اسی طرح دنیا کو بھی چین کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اصلاحات کے لیے 40 سال کی غیر متزلزل کوششوں کے بعد ہم نے 2 معاہدے برپا کیے جو معاشی ترقی اور طویل مدتی معاشرتی استحکام ہے۔ دوسری جانب چائنا کی کمیونسٹ پارٹی کی اعلیٰ سطح کی قیادت میں پہلی بار اب کوئی خاتون شامل نہیں ہے۔ گزشتہ 25 سال میں یہ پہلی بار ہے کہ کمیونسٹ پارٹی کی اعلیٰ قیادت میں کسی خاتون کو شامل نہیں کیا گیا۔ چائنا کی کمیونسٹ پارٹی میں شامل واحد خاتون رکن سن چون لین ریٹائر ہو گئی ہیں اور ان کی جگہ کسی کو نامزد نہیں کیا گیا۔ کل سے باضابطہ طور پر شی جن پنگ نے بطور صدر تیسری مدت کے سفر کا آغاز کر دیا ہے۔ 10 سال پہلے ہو جن تاؤ سے اقتدار لینے والے شی جن پنگ ماؤ زے تنگ کے بعد چائنا کے سب سے طاقتور رہنما بن کر ابھرے ہیں۔ پنجاب کے 30 سے زائد مفتیوں نے عمران خان سے بنی گالہ میں ملاقات کی ہے، جس میں لانگ مارچ پر بات چیت کی گئی ہے۔ انہوں نے عمران خان کو اسلام کے حوالے سے تاریخی خدمات پر بھی خراج تحسین پیش کیا۔ صاحبزادہ حامد رضا نے عمران خان سے علیحدہ بھی 1-to-1 ملاقات کی، جس میں لانگ مارچ اور موجودہ صورتحال کے حوالے سے حکمت عملی مرتب کی گئی۔ کراچی کی فضائیں انتہائی مضر صحت ریکارڈ ہونے پر دنیا کے آلودہ شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق کراچی کی فضاؤں میں آلودہ ذرات کی مقدار بڑھ کر 250 پر ریکارڈ کی گئی ہے۔ بھارتی شہر دہلی 192 کے ساتھ آلودہ شہروں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر، جبکہ آلودہ شہروں کی فہرست میں لاہور 188 کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہا۔
بھارت میں توہم پرستی کی بنیاد پر اکثر اور بیشتر مضحکہ خیز اور افسوسناک واقعات خبروں کی شہ سرخی بنتے رہتے ہیں۔ توہم پرستی پر مبنی ایک فیصلے کے بعد بھارتی ریاست اڑیسہ میں 25 اکتوبر کو عام تعطیلات کا اعلان کیا گیا ہے۔ ریاست اڑیسہ کی حکومت نے 25 اکتوبر کو سورج گرہن کی وجہ سے سرکاری سطح پر عام تعطیلات کا اعلان کیا ہے۔ اعلان کے مطابق تمام سرکاری دفاتر، اسکول، کالج، تعلیمی ادارے، عدالتیں، بینک اور دیگر مالیاتی ادارے بند رہیں گے۔ یاد رہے دوستو کہ 25 اکتوبر کو ہونے والا جزوی سورج گرہن بھارت کی تمام ریاستوں میں نظر آئے گا۔ برطانیہ کی وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں شامل بورس جانسن اور رشی سناک نے ملاقات کی ہے۔ بورس جانسن کیریبین میں چھٹیاں گزارنے گئے ہوئے تھے، مگر لیز ٹرس کے مستعفی ہونے کے بعد نئے وزیر اعظم کی دوڑ میں شامل ہونے کے لیے واپس پہنچ گئے۔ بورس جانسن کو اس سال جولائی میں عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ وزیر خزانہ رشی سناک سے بورس جانسن کی اس ملاقات کے بارے میں سنڈے ٹیلی گراف نے لکھا ہے کہ دونوں نے اس بات پر غور کیا کہ ایک مشترکہ ٹکٹ کے ذریعے ٹوری پارٹی میں خانہ جنگی سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے تاحال باضابطہ طور پر یہ اعلان نہیں کیا کہ وہ لیز ٹرس کے مستعفی ہونے کے بعد وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں شامل ہیں۔ رشی سناک نے اختلافات کے بعد جان اسپارسن کی کابینہ میں وزارت خزانہ سے استعفیٰ دے دیا تھا، جس کے باعث وزیر اعظم کے خلاف بغاوت کا آغاز ہوا اور بورس جانسن کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ رشی سناک کو پارٹی کے 100 ارکان پارلیمان کی حمایت حاصل ہو چکی ہے۔ اگر پارٹی رہنما بننے کی دوڑ میں شامل دیگر امیدوار 100 ارکان کی حمایت حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو رشی سناک وزیر اعظم منتخب ہو جائیں گے۔ دارالعلوم دیوبند نے کہا ہے کہ مدارس اسلامیہ کے سروے کے سلسلے میں رپورٹ شائع کرتے وقت قومی اور مقامی ذرائع ابلاغ کو اپنا سنجیدہ اور ذمہ دارانہ فریضہ ادا کرنا چاہیے۔ دارالعلوم دیوبند نے کہا ہے کہ غیر ذمہ دارانہ اور غلط معلومات پر مبنی رپورٹنگ سے مدارس کے کردار پر کوئی فرق پڑے یا نہ پڑے، لیکن ہمارا میڈیا دنیا میں ضرور بدنام ہوتا ہے۔ یو پی میں مدارس کا سروے ختم ہو چکا ہے اور دارالعلوم دیوبند کے حکومت سے منظور شدہ نہ ہونے پر عجیب و غریب طرح کی سرخیاں لگائی جا رہی ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے محترم مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی نے اس قسم کی بے بنیاد خبروں کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ ہمارے مدارس کا کسی سرکاری بورڈ سے الحاق نہیں ہے، لیکن ان کو غیر قانونی نہیں کہا جا سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے تمام مدارس دستور ہند میں دی گئی مذہبی آزادی کے مطابق قائم ہے۔ یاد رہے دوستوں کہ اتر پردیش کی بی جے پی حکومت کے ذریعے کرائے جا رہے غیر سرکاری مدارس کے سروے کا کام 20 اکتوبر کو پورا ہو گیا تھا۔ سروے میں ریاست بھر کے 7,500 کے قریب غیر منظور شدہ اور غیر امداد یافتہ مدارس کا پتہ چلا ہے۔ حکومت کی جانب سے یہ وضاحت بھی سامنے آ گئی ہے کہ سروے کا مقصد صرف اعداد و شمار جمع کرنا ہے، ان کی کوئی جانچ نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی مدرسہ غیر قانونی ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ سروے میں عالمی شہرت یافتہ ادارے دارالعلوم دیوبند اور سہارنپور میں واقع مظاہر العلوم جیسے بڑے مدارس جو حکومت میں کوئی امداد نہیں لیتے ہیں، وہ بھی غیر منظور شدہ کے زمرے میں شو کیے گئے ہیں۔ حالانکہ یہ غیر قانونی نہیں ہے۔ اس مسئلے کو لے کر کچھ میڈیا گروپ نے کچھ اس انداز کی خبریں شائع کی تھیں جس سے یہ تاثر پیدا ہوتا تھا کہ غیر منظور شدہ مدارس دراصل غیر قانونی ہیں۔ روس اور نیٹو کے درمیان کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے اور اسی تناظر میں امریکی فوج نے تقریباً 80 سالوں میں پہلی مرتبہ یورپ میں اپنی 101ویں ایئر بورن ڈویژن کو تعینات کر دیا ہے۔ اسے گھنٹوں میں دنیا کے کسی بھی میدان جنگ میں تعینات کرنے کی تربیت دی گئی ہے اور وہ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ بلیک ہاک ہیلی کاپٹر پر سوار ڈپٹی ڈویژن کمانڈر بریگیڈیئر جنرل جان لواس نے یوکرین کے ساتھ رومانیہ کی سرحد سے نیٹو کے علاقے میں سب سے دور تک پرواز کی ہے۔ جن اوقات میں روسی صدر پیوٹن نے 24 فروری کو یوکرین میں اپنی فوجی کارروائی شروع کی تھی، 7 ماہ سے زیادہ عرصے سے خیرسن کے علاقے میں روس یوکرینی فوج کو روس بحر اسود کے ساحل پر
دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ وہ یوکرین کے اہم بندرگاہی شہروں پر قبضہ کر سکے۔ ان شہروں پر قبضے کا مقصد یوکرین کے تمام داخلی راستوں کو سمندر سے کاٹ کر ملک اور اس کی فوجی دستوں کو ساحلوں کے بغیر کر کے چھوڑ دینا ہے۔ رومانیہ میں نیٹو کی سرزمین کے لیے یہ انتہائی قریبی خطرہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی فضائی حملہ آوروں کی سب سے طاقتور ٹیموں میں سے ایک کو بھاری سامان کے ساتھ یہاں بھیجا گیا ہے۔ اس تناظر میں جنرل عباس نے بتایا کہ ہم نیٹو کی سرزمین کے ایک ایک انچ کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس سرحد کے اتنے قریب روس کے لیے واضح پیغام ہے کہ امریکی فوج یہاں موجود ہے۔ کیلیفورنیا یونیورسٹی کی ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا ہے کہ کورونا سے بھرے منہ یا ناک سے خارج ہونے والے ننھے ذرات ہوا میں طویل وقت تک موجود رہ سکتے ہیں اور اس عرصے میں زیادہ افراد کو بیماری کا شکار کر سکتے ہیں۔ اس نئی تحقیق میں یہ خوفناک انکشاف کیا گیا ہے کہ کورونا کا باعث بننے والا کورونا ہوا میں 5 میٹر تک سفر کر سکتا ہے، جبکہ اس وقت سماجی دوری کے لیے 2 میٹر کی دوری کا مشورہ دیا جاتا ہے، جس کے بارے میں محققین کا کہنا تھا کہ اس سے لوگوں میں سیکیورٹی کا غلط احساس ہوتا ہے اور متعدد افراد وبائی مرض کا شکار ہو سکتے ہیں۔ سائنسدانوں نے ہاسپٹل میں مریضوں کے کمرے میں 2 میٹر اور 4.8 میٹر سے نمونے اکٹھے کیے۔ وہ دونوں فاصلوں سے کورونا کو اکٹھا کرنے میں کامیاب رہے۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ 4 دیواری کے اندر کورونا کے پھیلنے کا خطرہ سابقہ اندازوں سے کہیں زیادہ ہے۔ شوگر ایک ایسا مرض ہے جو جسم میں کئی اور امراض کو پروان چڑھاتا ہے، جن میں بلڈ پریشر، دل، نروس سسٹم، دماغ، کولیسٹرول اور آنکھوں کی بیماریاں شامل ہیں۔ خون میں جب شوگر کا لیول ہائی ہو تو مریض کو بہت زیادہ شدت سے پیاس محسوس ہوتی ہے، آنکھوں کے آگے دھندلاہٹ آتی ہے، دماغ بے چین ہو جاتا ہے، قے کی کیفیت محسوس ہوتی ہے اور بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ ڈاکٹر حضرات کا کہنا ہے کہ بلڈ شوگر لیول کو خون میں کم کرنے سے پہلے خون میں شوگر کا لیول چیک کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، اور شوگر کے مریض کا شوگر لیول کھانے سے پہلے 4.0 ملی میٹر سے 5.9 ملی میٹر ہونا چاہیے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ شوگر میں مبتلا افراد اپنے شوگر لیول کو کنٹرول میں رکھ کر ہارٹ اٹیک، فالج، گردے فیل اور آنکھوں کی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ برطانیہ میں شوگر پر ہونے والی ایک تحقیق میں ماہرین نے دعویٰ کیا ہے کہ جوس کے ایک چھوٹے گلاس سے 15 منٹ میں خون میں بلڈ شوگر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ شوگر پر ہونے والی اس تحقیق میں بہت سے افراد نے شرکت کی، جنہیں 2 گروپس میں تقسیم کر کے ایک کو عام مشروبات اور دوسرے کو انار کے جوس کا ایک گلاس دیا گیا۔ ماہرین نے اس تحقیق میں دیکھا کہ جن افراد کو انار کا جوس پلایا گیا تھا ان کے خون میں گلوکوز کا رد عمل کم ہوا۔ اس تحقیق کے مطابق انار کا جوس شوگر کے مریضوں کے لیے انتہائی مفید دیکھا گیا۔ جن افراد نے پانی پیا تھا ان کے شوگر لیول میں کوئی واضح کمی نوٹ نہیں کی گئی، لیکن جن افراد نے 230 ملی میٹر انار کا جوس پیا تھا ان کے خون میں 15 سے 30 منٹ کے اندر شوگر لیول میں نمایاں کمی دیکھی گئی۔ انار کے جوس میں بے شمار ایسے اینٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں جو خراب خلیوں کی مرمت کرتے ہیں اور نئے خلیے پیدا کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ انار کے بیجوں میں ایسے کیمیائی شامل ہوتے ہیں جو جسم میں انسولین کی حساسیت بڑھاتے ہیں، اور یہ چیز خون میں شوگر لیول کو نارمل رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ روزانہ پیدل چلنا ماہرین کے نزدیک خون میں شوگر لیول کو نارمل رکھنے میں مدد دیتا ہے، کیونکہ پیدل چلنے کے دوران دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے اور اس سے سارے جسم میں خون کی سپلائی بہتر ہوتی ہے اور خلیوں کو خون سے گلوکوز جذب کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ شوگر میں مبتلا افراد اگر ورزش نہیں کرتے تو انہیں روزانہ کم از کم 45 منٹ سے 1 گھنٹے تک پیدل لازمی چلنا چاہیے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جسم اور دماغ کا تناؤ کم کرنے کے لیے پیدل چلنے کے علاوہ روزانہ کم از کم 2 لیٹر پانی پینا بھی تناؤ میں کمی کا باعث بنتا ہے اور اس سے شوگر لیول کو نارمل رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ اگر شوگر کے مریض اپنی خوراک سے میٹھے کھانے نکال کر کم کاربوہائیڈریٹس والے کھانے شامل کر لیں تو ان کے خون میں کبھی شوگر ہائی نہ ہو۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ آٹے سے بنی ہوئی روٹی ہائی کاربوہائیڈریٹس والے کھانوں میں شامل ہوتی ہے، اس لیے گندم کو ریفائن کیے بغیر استعمال کریں، اور گندم کی روٹی میں جو، کالے چنے، سفید چنے، بیسن اور دیگر اناج شامل کر کے استعمال کرنا شوگر کے مریضوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔